اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت بلا وعدا علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیبین لهم الذی یختلفون فیہ ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ النحل ہے۔ سورۃ النحل سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 38، آیت نمبر 39 اور آیت نمبر 40، 38، 39، 40، یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اور اس سے پہلے یہ بات واضح کیا جا چکا ہے کہ سورۃ النحل جو ہے یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور مکی صورت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نصیحتیں مکی صورتوں کے اندر بیان فرمائی ہیں، اگرچہ وہ عام انسانوں کے لیے ہے، لیکن خاص طور سے جو مخاطب ہے وہ مشرکین مکہ۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے، آپ کو اس سے پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے کہ مشرکین مکہ آخرت کے دن کا انکار کرتے تھے، ان کو اس بات پر یقین نہیں تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی ٹیکنیکل انداز میں، بڑے ہی پختہ اور مضبوط دلیلوں کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ ہر حال میں آخرت ہونا ہے، یعنی اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کے بعد انسانوں کو موت آئے گی، اور موت کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت کے میدان میں گھسیٹ کر کے لائے گا، اور دنیا میں جو کچھ کیے ہوں گے ان کا ایک ایک لمحے کا، ایک ایک ذرے کا ان کو حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ مشرکین مکہ جو ہیں، یہ اللہ کی پختہ قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ جو مر گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہیں اٹھائے گا۔ اللہ کی پختہ قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ جو مر گئے ہیں اللہ ان کو نہیں اٹھائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں بلا، اللہ کیوں نہیں اٹھائے گا، وعدن علی حقا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے جو اللہ کے ذمے ہے، جو اللہ ہر حال میں پورا کرے گا، اور لوگوں کو موت کے بعد ان کو پھر دوبارہ کی زندگی میں قیامت کے دن لائے گا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ معزز سامعین کرام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے ماحول میں جو لوگ مشرکین تھے، شرک و بت پرستی میں مبتلا تھے، دنیا پرستی اور دنیا داری ان کے رگ رگ میں رچی بسی تھی، چودراہٹ تھی، سرداری تھی، مال و دولت تھا، تجارت تھا، اس طرح کی جو آشائشیں تھیں جن کی وجہ سے دنیا داری ان کے گھٹی میں پیرو گئی تھی، نس نس میں جو ہے رچ بس گیا تھا۔ تو ایسے ماحول میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سناتے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھکنے کی دعوت دیتے، آخرت کی فکر کرنے کی دعوت دیتے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کے پرچم کے نیچے آنے کی دعوت دیتے، اور یہ کہتے کہ اگر دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرو گے تو کل قیامت کے میدان میں رب العالمین کے بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا اور دنیاوی زندگی کا حساب دینا پڑے گا، تو وہ لوگ پختہ قسم کھاتے کہ اللہ کی قسم واللہ ہم لوگ مر جائیں گے، یا جو مر جاتا ہے اس کو اللہ نہیں اٹھائے گا، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں۔ وہ لوگ اللہ کی پختہ قسم کھاتے اور کہتے کہ ہم لوگوں کو قیامت کے دن نہیں اٹھایا جائے گا۔ لا یبعث اللہ من یموت، جو اس روئے زمین پر مر جاتا ہے ان کو پھر دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو عقیدہ آپ بتلا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ بالکل جہالت والا عقیدہ ہے، عقل کے خلاف بات ہے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ جہالت پر مبنی ہے، نادانی پر مبنی ہے، خلاف عقل ہے، کیونکہ کائنات کا ایک ایک ذرہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے، کائنات کی ایک ایک چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس کائنات کو جو بنانے والا ہے وہ اس بات کے اوپر قدرت رکھتا ہے کہ جب جو چاہے کر گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لیبین لهم الذی یختلفون فیہ ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دوبارہ بندوں کو اٹھائے گا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس روئے زمین پر لوگوں کے لیے جو حقیقتیں پوشیدہ ہیں ان حقیقتوں کو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے واضح کر دے۔ لیبین لهم الذی یختلفون فیہ، جن باتوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان اختلاف کی حقیقتوں کو اور کون حق پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس کو واضح کر دے۔ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور جو انکار کرنے والے کفار و مشرکین ہیں وہ جان لے کہ یقینی طور پر وہی جھوٹے ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اور اس سے پہلے کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نقلی طور پر بتلایا
کہ جو انسان اس روئے زمین پر آیا ہے اس کو ہر حال میں مرنا ہے. اور نقلی کا مطلب کیا؟ نقلی کا مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے دلیل واضح ہے. ایک ہوتا ہے نقلی دلیل، ایک ہوتا ہے عقلی دلیل. نقلی دلیل وہ ہوتا ہے جو اللہ نے کتابوں میں نازل فرمایا ہے اور نقل در نقل وہ لوگوں تک پہنچا، وہ نقلی دلیل ہوتی ہے. اور عقلی دلیل وہ ہوتی ہے جو عقل جس چیز کو ایکسیپٹ کرے. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل یہ دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ جو بھی پیدا ہوگا اس کو مرنا ہے اور قیامت کے میدان میں پہنچنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتلا رہے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سبوں نے اپنی اپنی زبانوں سے لوگوں کے سامنے کہا کہ لوگوں، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ سفر ہے، تم مسافر ہو، پڑاؤ میں تم بیٹھے ہو، کبھی بھی یہاں سے کچھ کرنا پڑ سکتا ہے اور آخرت میں رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچنا ہے. اور نبیوں نے جو یہ باتیں کہی تمام الہامی کتابوں کے اندر، چاہے قرآن ہو، اس سے پہلے زبور ہو، انجیل ہو، توریت ہو، صحف ابراہیم ہو، ان تمام کتابوں کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے کہ انسان جو اس روئے زمین پر آیا ہے اس کو پھر کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. اور خود مشرکین مکہ اہل کتاب کے عقیدے کو جانتے تھے، اہل کتاب کا اس بات کے اوپر یقین ہے کہ کل آخرت رونما ہوگی. تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نقلی دلیل دی اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقلی دلیل یہ دی کہ جو ہستی اس پورے کائنات کو اور اس کائنات کے نظام کو برپا کر سکتا ہے، انسانوں کو پیدا کر سکتا ہے، تم کو پیدا کر سکتا ہے. جب پہلی مرتبہ بغیر کسی سیمپل اور نمونے کے پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی جو ہے وہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ تم کو بھی بنا دے اور اس کائنات کو اور اس کے پورے نظام کو دوبارہ لے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھرپور اور مکمل طاقت رکھتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید دو وجہ بتائی. اللہ نے مزید دو وجہ کیا بتلائی؟ ایک وجہ یہ بتلائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس روئے زمین پر لوگوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، تو اللہ نے اختیار دیا رائے کا. ہر آدمی اپنے اپنے رائے میں آزاد ہے. اختلاف رائے، ہر آدمی کی الگ الگ اپنی اپنی رائے ہے، ہر آدمی اپنی سوچ میں آزاد ہے، اس کو اللہ نے مکمل اختیار دیا ہے. اور اختلاف رائے کی اس آزادی کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اس روئے زمین پر بے شمار فرقے بنے ہیں. قومیت کا فرقہ ہے، لسانیت کا فرقہ ہے، کمیونزم کا فرقہ ہے، دہریت کا فرقہ ہے، سوشلزم کا فرقہ ہے، خلافت کا فرقہ ہے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ فقہی مسالک کے بھی دل دادا ہیں. اور یہ جو الگ الگ نظریے بنے ہیں، الگ الگ نظام حیات جو بنا ہے، الگ الگ مذہبی جو نظریے بنے ہیں، ان میں برابر ٹکراؤ بھی ہوتا رہا ہے. آپ دیکھ لیں گے فقہی مسالک کو، آپ دیکھیں گے جو 4 مسلک ہے اس میں بھی ٹکراؤ ہوا ہے. شافعی حنفیوں کی تو ایسی خطرناک جنگیں ہوئی ہیں کہ جن کو آج یہ لوگ دھونے کی بھی کوشش کریں تو دھو نہیں پائیں گے. تاریخ کی کتابوں میں محفوظ کر دیا گیا کہ فقہ شافعی اور فقہ حنفی کے درمیان اتنی سخت جنگیں ہوئی ہیں کہ کئی ہزار لوگ اس جنگوں کی بھیٹ چڑھ گئے ہیں. تو یہ جو الگ الگ فرقے، الگ الگ جو نظام حیات، الگ الگ جو سوچ اس روئے زمین پر آئی، ان میں ٹکراؤ بھی ہوا، جنگیں بھی ہوئی اور لاتعداد جانیں بھی گئی ہیں. لیکن آج بھی یہ لوگوں کے سامنے واضح نہیں کہ حق پر کون ہے. آج بھی سب کوئی اپنے آپ کو حق پر کہہ رہا ہے، ہر کوئی حق پر کہتا ہے. آپ جس عالم کو سنیں گے وہ کہے گا کہ ہم اپنے حق پر ہیں. جس سوچ کا حامل آدمی ہوگا وہ اپنے بیان میں بولا ہے کہ ہم حق پر ہیں. جن کو طبیعت میں سلامتی وہ تو حق پہچان لیتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ حق اب تک نہیں پہچان سکے. بہت سارے لوگ حق سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، یا اگر لوگوں کو حق معلوم ہو بھی گیا ہے تو کون سا حق پہ ہے یہ معلوم نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کی وضاحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو مقرر کیا ہے کہ آخرت میں جب لوگ پہنچیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کون سے حق پر ہیں. اللہ نے فرمایا لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور یہ قیامت کو قائم کرنا، لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنا، زندہ کر کے قیامت کے میدان میں اٹھانا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ لوگوں کو معلوم چل جائے کہ حق پر کون ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور کافر لوگ جان لے کہ وہی جھوٹے ہیں. یہ پہلی وجہ. اور دوسری وجہ یہ ہے جو اللہ نے یہاں پر بھی اور دوسری جگہوں پر بھی بیان فرمایا ہے کہ اس روئے زمین پر جو لوگ پیدا ہوتے ہیں، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا اور اللہ کی نافرمانی میں ہی زندگی گزار رہے ہیں، نفس پرستی میں زندگی گزار رہے ہیں، دنیا پرستی میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے رستوں کو اختیار کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو
جو دنیا میں ظلم و زیادتی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کا جو بدلہ ہے اس کے لیے یہ دنیا کی زندگی کافی نہیں ہے، اس کے لیے آخرت میں پہنچنا ہوگا۔ دنیا کی زندگی کتنے دن کی ہے؟ 50 سال کی، 60 سال کی، بالکل معمولی ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنی زندگی کا ہر سکھ چین تج کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارا، ان لوگوں کو جو بہتر بدلہ ملنا چاہیے اس کے لیے دنیا کی زندگی کافی نہیں ہے، اس کے لیے آخرت کی زندگی میں پہنچنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو قائم کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے ان حقیقتوں کو واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور تاکہ کافر لوگ جان لے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، ہماری بات تو یہ ہے، ہماری شان تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑتا، صرف ہم کہہ دیتے ہیں کن فیکون تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم کو صرف کن کہنا پڑتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حیثیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عظمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بلندی ہے، وہ اس بات کو شایع نشان ہے کہ اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ صرف ارادہ کر لے تو کام ہونے لگے گا۔ اللہ صرف ارادہ کر لے کہ یہ کرنا ہے، اب اس کام کو کرنے میں جو بھی وسائل ہیں، جو بھی ذرائع ہیں، جو بھی کمیونیکیشن ہے، سب اپنے آپ کام میں لگ جائے اور اللہ جتنا دن میں چاہے وہ کام ہو جائے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم صرف کن کہتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ دنیا ہم نے کن کے ذریعے سے بنایا ہے اور آخرت بھی کن کے ذریعے سے قائم ہو جائے گی۔ محترم سامعین کرام، یہ باتیں ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان آیات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخرت کی فکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر عملی پختگی عطا فرمائے۔ ہم تمام کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عملی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مومنین کے صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔